قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ یہ مکے کے لوگ تو ماننے والے نہیں ہیں، پتہ نہیں کب اسلام قبول کریں گے، حضور کے دل میں خیال آیا کہ چلو طائف چلتے ہیں۔ طائف کے لوگ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنی سعد میں دودھ پیا تھا، آپ نے دیکھا تھا کہ قبیلہ بنی سعد طائف کے قریب ہے، آپ نے کہا ہو سکتا ہے میرے دودھ پینے کی وجہ سے طائف کے لوگ میری بات کو تسلیم کر لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور صحابی رسول کو اپنے ساتھ لے کر طائف چلے گئے، اور طائف میں جا کر آپ نے قبیلہ بنو ثقیف کے 3 بندوں سے ملاقات کی، جو اس وقت کے 3 بھائی اور بڑے بڑے سردار تھے۔ ایک کا نام عبد یالیل تھا، ایک کا نام مسعود تھا، تیسرے کا نام حبیب تھا۔ ان تینوں بھائیوں سے جا کر حضور ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی میری بات سنو۔ حضور نے ان کو دعوت دی۔ ان ظالموں نے حضور کی بات کو ماننے کی بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تمسخر اور مذاق اڑایا۔ ایک کہنے لگا اے پیغمبر، کیا اللہ نے تجھے ہی بھیجنا تھا کعبے کا دروازہ کھولنے کے لیے؟ ایک کہنے لگا اگر تو پیغمبر ہے تو میں کعبے کے اوپر چادر چڑھاؤں گا، اور ایک کہنے لگا کہ تجھے پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا، اگر تو واقعی سچا پیغمبر ہے تو تیرے سے بات کرنے کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرے اوپر عذاب آ جائے، اور اگر تو سچا پیغمبر نہیں تو تیرے سے بات کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کی یہ بدتمیزیاں اور حضور کا تمسخر اور مذاق حضور سنتے رہے، یہاں تک بس نہیں کی یہ طائف والے پھر انہوں نے وہ ظلم کیا کہ مکے والوں سے بھی آگے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عائشہ کہنے لگی اے حضور، کیا احد کے دن سے زیادہ بھی کوئی آپ پر مشقت کا زمانہ آیا ہے کہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے، کیا احد سے زیادہ بھی مشقت کا کوئی دن آیا ہے؟ حضور نے فرمایا اے عائشہ، تیری قوم نے مجھے تکلیفیں بڑی دی ہیں، مجھے دکھ بڑے پہنچے ہیں، لیکن جو دکھ طائف میں پہنچے ہے وہ کہیں اور نہیں پہنچا۔ طائف میں کتنا دکھ ہوا کہ حضور کا تمسخر اور مذاق اڑایا ان ظالموں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے باہر نکلے، انہوں نے سڑک کے دونوں اطراف میں آوارہ اور باش قسم کے لڑکوں کو کھڑا کر دیا، کبھی وہ حضور پہ تانے مارتے، کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جب حضور چلتے تو آپ پتھر اٹھا کر حضور کو مارتے، کبھی آپ کے جسم اطہر پہ پتھر لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے خون نکلنے لگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں اس خون سے رنگین ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جسم کے خون کا ایک ایک قطرہ اللہ کی قسم روئے زمین کے تمام انسانوں کا خون بہایا جائے اور اس خون کو اکٹھا کر کے حضور کے جوتے کا تسمہ پہ بنا دیا جائے، تب بھی یہ امت حضور کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے وہ خون کے قطرے نکلے، آپ برداشت کرتے رہے۔ آپ کی یہ حالت تھی کہ آپ عتبہ شیبہ جو حضور کے جانی دشمن تھے، آپ ان کے باغ میں پہنچے۔ عتبہ شیبہ نے بھی جب حضور کو دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت ہے تو ان ظالموں کو بھی دیکھ کر ترس آ گیا حضور پر۔ کہنے لگے، اپنے ایک غلام سے کہا کہ جاؤ جا کر حضور کو انگور کھلا کر آؤ، ان کو پانی پلا کر آؤ، حالانکہ وہ حضور کے جانی دشمن تھے۔ وہ غلام جب حضور کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انگور پیش کیے، حضور نے کھاتے ہوئے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حضور کا سنت عمل تھا کہ آپ جب بھی کوئی کام کرتے تو بسم اللہ پڑھتے، بسم اللہ سے ابتدا کرتے۔ آج مسلمانوں کے اندر سے یہ سنت نکل چکی ہے کہ کوئی کام کرتے ہوئے بسم اللہ پڑھی جائے۔ حضور انگور کھاتے ہوئے بسم اللہ پڑھی۔ وہ غلام کہنے لگا
کہ یہ آپ نے کیسے جملے کہے ہیں، یہ جملے تو آج تک میں نے کبھی نہیں سنے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، مجھے اللہ نے یہ کلمات سکھائیں۔ آپ نے پوچھا کہ تو کہاں سے ہے؟ کہنے لگا میں نینوا شہر سے ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا نینوا شہر کے ہو، تمہارا کیا نام ہے؟ کہنے لگا میرا نام عداس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نینوا شہر کے اندر تو میرے بھائی آئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ کے بھائی کون آ گئے نینوا شہر میں؟ آپ نے فرمایا کیا وہاں کوئی پیغمبر آئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں وہاں پیغمبر آئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پیغمبر میرے بھائی تھے، ہم پیغمبر ایک دوسروں کے بھائی ہوا کرتے ہیں، اسی طرح میں بھی اس مکے میں آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے یہ بات کی تو وہ اسی وقت کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، آپ کی پیشانی کو بوسہ دیا۔ وہ بیٹھے وہاں دیکھ رہے ہیں، کہنے لگے اور نوکر اور ملازم تو پاگل ہو گئے، تجھے انگور دینے کے لیے بھیجا تھا، تو جا کر ان کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے، کہیں اس کا مذہب قبول نہ کر لینا، کہیں ان کے پیچھے نہ چلے جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ رہے ہیں اور آپ کی زبان پر ایک دعا ہے، خون آپ کے سینے سے بہہ رہے، ایسی دعا حضور نے مانگی ہے۔ آج بھی وہ دعا مانگتے ہوئے زبان تھر تھر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس، اے اللہ میں اپنی کمزوری کا، میں اپنی بے سر و سامانی کا، ان لوگوں کا میرا مذاق اڑانا، یا اللہ میں سبھی کچھ تیرے سپرد کرتا ہوں۔ اے اللہ تو نے مجھے کن لوگوں کے سپرد کر دیا جو میرا مذاق اڑاتے ہیں، جو مجھے پتھر مارتے ہیں۔ اے اللہ اگر تو مجھ سے راضی ہے تو مجھے ان پتھروں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے ان گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں، مجھے اس تکلیف اور جرم کی کوئی پرواہ نہیں۔ آپ نے جب یہ جملے کہے آسمان کے فرشتے رو پڑے، جبرائیل علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے حضور میں حاضر ہوں، بتائیے کیا حکم ہے۔ یہ پہاڑوں کے فرشتے اللہ نے حکم دیا ہے کہ اے حضور اشارہ کریں۔ پہاڑوں کے فرشتوں نے حضور کو سلام کیا کہ اے اللہ کے محبوب ہم حاضر ہیں، بتائیے اگر آپ کا حکم ہو تو مکے اور طائف کے پہاڑوں کو ملا کر یہ آپ کے تمسخر کرنے والوں کو کچل کر رکھ دیں، ان کو پیس کر رکھ دیں۔ قربان جائیے حضور کے سینے پر، آپ کے صبر اور حلم پر پتھر کھا کر بھی امت کو دعائیں دیتے رہے۔ آپ نے فرمایا اللہم اہد قومی، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، یہ جانتے نہیں ہیں کہ میں کون ہوں۔ امید کرتا ہوں اللہ کی ذات سے کبھی تو وہ دن آئے گا کہ جب طائف سے اللہ ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو میرے مذہب کو قبول کریں گے، جو اسلام لائیں گے۔ کیسی بات ہے، آج پتھر کھانا بڑی دور کی بات ہے، دین اسلام پر کوئی تانا سننے کے لیے تیار نہیں۔ وہ سرور دو عالم امام الانبیاء اللہ کے دین کو ایسا پھیلانے آئے کہ پتھر کھا کر بھی دین پھیلاتے رہے۔ آپ جب وہاں سے واپس آ رہے ہیں، آپ ایک باغ میں کھڑے ہو کر آپ نے نماز پڑھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں، نماز میں قرآن کی آیتیں پڑھ رہے ہیں۔ ادھر نصیبین کے ساتھ جن آئے اور آ کر حضور کا قرآن سننے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا قرآن پڑھا، آپ کو اس وقت علم نہیں کہ جنات بھی قرآن سن رہے ہیں۔ اللہ نے پھر سورہ جن میں بتایا کہ اے پیغمبر قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ ابھی آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت آئی تھی جنہوں نے آپ کا قرآن پڑھنا سنا تو سن کر کہنے لگے یہ تو عجیب قرآن ہے جو ہدایت کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہ جن حضور کا قرآن سن کر گئے اور آگے جا کر انہوں نے جنوں کو دعوت دی اور کہنے لگے وہ پیغمبر آ چکے ہیں جن کے آنے کا انتظار تھا۔ وہ پیغمبر صرف انسانوں کے نبی نہیں، حضور جنات کے لیے بھی نبی بن کر آئے۔ آپ کی دعوت کو اللہ نے انسانوں تک
بھی پہنچایا، جنات تک بھی پہنچایا، اور پھر وہاں سے واپسی پر چونکہ مشقتیں برداشت کیں، طائف والوں کے زخم، مکے والوں کے زخم، تکلیفیں ہی تکلیفیں، پھر اللہ نے کہا اے محبوب تو نے بڑی مشقتیں برداشت کر لیں، چلا تجھے معراج کی سیر کرواتا ہوں۔ حضور کو معراج پر بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ معراج